السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب انہوں نے فراموش کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ تو جو چیز ان کو دی گئی تھی ان سے وہ بہت خوش ہو گئے۔ پھر اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا، تو پھر اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 44 اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نصیحت جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا، فراموش کر دیا، تو اللہ نے ان کے لیے پھر ہر چیز کے دروازے کھول دیے دنیا میں۔ پھر وہ اس چیز سے بہت خوش ہو گئے جو ان کو دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اس وقت تو مایوس ہو کر رہ گئے۔ سوچیے آپ کتنی زبردست اللہ اس میں بات بول رہے کہ نصیحت مانو تو اچھا ہے، نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا تم کو۔ جاؤ خوب کھاؤ پیو عیش کرو، ہر چیز کے دروازے اللہ پر بول رہے کھول دیں گے۔ خوب عیش کر لو، چند دن ہی کریں گے نا، 70 80 90 سال 100 سال، پھر مر جائیں گے۔ پھر جو آنکھ کھلے گی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ بس ہے نا، بہت بری طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب باتیں بتا رہا ہے کہ مانو اللہ کی بات، ہمیشہ کی زندگی جنت ملے گی۔ اللہ کی بات پہ زندگی گزارو، چند روزہ زندگی دنیا کی، 70 80 سال 90 100 سال، بس۔ بہت لوگ تو جوانی میں 30 25 23 میں ہی مر جاتے، 35 40۔ تو زندگی بہت تھوڑی ہے، سمجھا، چند روزہ ہے۔ تو اللہ بول رہا ہے یہاں کیسے بھی حلال طریقے سے تکلیف سہتے ہوئے، کسی کا حق بھی نہ مارے، بغیر سود بیاج کے زندگی گزارو، لون وون مت لو، سود بیاج سے کاروبار، گھر دکان بزنس گاڑی، گھومنا پھرنا عیش، ایجوکیشن لو، سب لے رہے ہیں نا اللہ کی نافرمانی کر کے چند روزہ زندگی کے لیے۔ تو اللہ بھی پھر آپ لوگ نہیں مان رہے نا، تو آپ لوگ کو خوشحال کر دے رہا ہے اللہ۔ جاؤ لو کھاؤ پیو، خوب لون لو، خوب عیش کرو دنیا میں، چند روزہ کاروبار بھی بڑھاؤ سود بیاج سے، لون سے، سمجھے آپ۔ تو پھر اللہ نے آپ کو جاؤ ہاتھ ہٹا لیا اور آپ کو ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ ہر جگہ سے مال آ رہا ہے، یہاں لون سے بھی آ رہا ہے پیسہ، وہاں کسی کا حق مار رہے وہاں سے آ رہا ہے، کہیں رشوت لے رہے وہاں سے آ رہا ہے، کہیں کسی کا وراثت میں حق مار رہے، کہیں کسی کو جھوٹ بول کے کما رہے۔ تو جاؤ اس میں خوب ترقی، ڈھیل دے دیا اللہ نے، ہاتھ ہٹا لیا، ہر چیز کے دروازے کھول دیا۔ کیوں نہیں مان رہے اللہ کی بات؟ تو پھر اللہ بولا جاؤ، اللہ بول رہا ہے میری نصیحت کو مانو، میری نصیحت کے مطابق زندگی گزارو، بہت بڑا انعام اجر دینے والا ہوں میں، جنت، سمجھا۔ وہاں موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ جوان، ہر چیز حاضر، جس چیز کا جی چاہے گا حاضر کی جائے گی، قرآن میں لکھا ہے۔ جو وہ چاہیں گے، جس چیز کا دل چاہے گا وہ ان کو دی جائے گی۔ تو وہ چیز کی طرف بلا رہا ہے، یہاں چند روزہ تکلیف اٹھاؤ، پھر آرام ہی آرام ہمیشہ۔ تو آپ لوگ یہاں آرام چاہ رہے، عیش و آرام عشرت، گھومنا پھرنا، لگژری لائف یہاں چاہ رہے، تو اللہ نے بھی بولا جاؤ، میری بات نہیں مان رہے نا، سمجھا، آپ نافرمانی کر رہے، خالی نماز روزہ حج کر رہے، باقی سارے کام الٹے۔ نماز روزہ حج مار دی جائے گی منہ پہ، کیونکہ سارے جو کام دنیا میں کرنا ہے اسی پہ پکڑ ہے، سمجھا آپ۔ نماز میں وہی سکھایا جا رہا ہے کہ باہر نکل کے نیک کام کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ ایاک نعبد، بولتے ہیں نا ہم تیری عبادت کرتے، عبادت کا مطلب ہوتا بندگی، غلامی، تیرے حکم پہ چلتے ہیں، سمجھا، یہ مطلب ہوا، سمجھا۔ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، اس کا مطلب ہے ہم تیری بندگی کرتے ہیں، عبادت بندگی۔ عبد کا مطلب ہوتا غلام، بندہ۔ تو بندگی کرنا، حکم مالک کا مانے تو پھر پاس ہے، نہ حکم کا مالک کا حکم توڑے، نافرمانی کے، تو مالک بھی دکان سے کام پہ سے نکال لیتا۔ تو ویسے ہی
जहन्नुम में डाल देगा। अल्लाह का भी वैसे ही अटल कानून, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अल्लाह ताला आयत में कितनी बात बता रहे। सूरह अनाम 44, जो नसीहत से मुंह मोड़ देता, नहीं मानता, तो उसके लिए हर तरफ से दरवाजे खोल देते अल्लाह, हर चीज के दरवाजे खोल देते ऐश करने। देख रहे हैं ना आप, अल्लाह के नाफरमान लोग आप पे हुकूमत, हम पर हुकूमत कर रहे हैं ना, अल्लाह के नाफरमान लोग, टोटल नाफरमान हुकूमत कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। 1000 करोड़ के मालिक, 500 करोड़ के मालिक, प्रॉपर्टी जायदाद 3000 करोड़ के मालिक। देख रहे हैं ना, बड़े बड़े नाफरमान अल्लाह के खिलाफ जो अमल कर रहे, दुनिया में ऐश कर रहे और बादशाह बन के ईमान वालों पे हुकूमत कर रहे हैं ना, उनको फिर तकलीफ पहुंचा रहे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ईमान वालों को तकलीफ आएगी, ईमान लाने के बाद हम आजमाएंगे उनको, भूख प्यास पाका कशी खौफ से, है ना। तो ईमान लाने के बाद आजमाइश होगी तगड़ी। जैसे पैगंबर साहबी लोग जिंदगी गुजार रहे थी, उन पे भी मुसीबतें तकलीफें आई, बर्दाश्त की ना, सब्र की। तो वैसे हमको भी हुक्म है कि चंद रोज़ा ज़िंदगी तकलीफ में गुजार दो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे तो तकलीफें आएंगी ना। अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो फिर काय की तकलीफ। अल्लाह बोल रहा है ना, नाफरमानी करे, अल्लाह की नसीहत को फरामोश कर दिया तो हमने उस हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। नाफरमानी करेंगे तो सब काम आसान हो जाएगा ना आपके लिए। लोन ले लो नाफरमानी करके अल्लाह की, बैंक से इंटरेस्ट, ऐशो आराम करो, है ना। हक मार लो अल्लाह की नाफरमानी करके, किसी का हक मार लो, ऐशो आराम करो, ऐश करो, घूमो फिरो। रिश्वत मत लो, अल्लाह बोल रहा है नाफरमानी करके ले लो रिश्वत। अल्लाह की नाफरमानी करके ले लेते हैं ना, तो खूब ऐशो आराम करते, खूब मज़े उड़ाते, पिकनिक, ढाबा, होटलबाजी। समझे आप। सोचिए आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे, झूठ बोल के किसी को, चीटिंग करके माल कमा रहे, किसी को झूठ बोल के माल कमा रहे, किसी को बेवकूफ़ बना के उसका माल हड़प कर ले रहे, यतीम मिस्कीन का जायदाद में हिस्सा नहीं देते, बहनों का हिस्सा नहीं देते, भाइयों का नहीं देते, खा जाते प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद हड़प कर लेते, सब जहन्नुम में जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है लोग की। चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए हमेशा का करोड़ों खरबों रुपए भी हासिल कर लो तो जन्नत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की इताअत पे चलेंगे तो आसान। तो जन्नत पैसा कितना भी खर्च कर दो, दुनिया की दौलत सोने का पहाड़ खर्च कर दो, जन्नत मिल जाए, लेकिन अल्लाह की इताअत पे, अल्लाह की बातों पे जिंदगी गुजारने पे जन्नत है। बोल नाफरमान लोग चाहेंगे उस दिन कि सोने का पहाड़ दे दे, पूरी जायदाद माल दे दे, उसके बदले से बच जाए जहन्नुम से। तुमने अल्लाह बोल रहा बदला कबूल नहीं किया जाएगा, न उस दिन बदला कबूल किया जाएगा, न तौबा कबूल, न कोई चीज़ का अदल बदल होगा। समझे आप। तो नाफरमानी करे तो अल्लाह ताला तो हाथ हटा लेता है, जाओ ऐश करो। समझे आप। अल्लाह की इताअत पे चलेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे तो तकलीफ से गुजरेगा, लोन नहीं लेंगे सूद ब्याज से, कारोबार नहीं करेंगे, घर नहीं लेंगे तो तकलीफ से ज़िंदगी गुजरेगी, है ना। अल्लाह की बातों पे चलेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे तो तकलीफ होएगी, रिश्वत नहीं ले सकते आप, लोन नहीं ले सकते आप, अल्लाह की बात पे चलेंगे तो तकलीफें आएंगी, सादगी से ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। सोचिए आप, किसी का हक नहीं मारेंगे, झूठ बोल के कारोबार नहीं करेंगे, किसी को धोखा दे के पैसा नहीं कमाएंगे, सब मना किया ना अल्लाह। तो अल्लाह की इताअत पे चलेंगे तो सादगी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐशो आराम बहुत मुश्किल है। नाफरमान लोग खूब ऐशो आराम करते हैं, लग्जरी लाइफ, कार बंगला गाड़ी घर, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी, सब नाफरमान लोग। ज़कात ही नहीं निकालते, गरीबों को देने बोला अल्लाह ने तो बोले माल आ गया मेरा ही है सब। अल्लाह बोल दिया अगर नहीं ज़कात निकाले तो सीधा जहन्नुम। समझे आप, सीधा जहन्नुम। अल्लाह का हुक्म है वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज के साथ ज़कात, जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ज़कात फ़र्ज़ है। मालदारों को नहीं निकालते, किराए की निकाल के आ जाते। पूरी प्रॉपर्टी की ज़कात निकालना है, जितनी वैल्यू है, घर बंगला गाड़ी प्रॉपर्टी ज़मीन, एक्स्ट्रा जो ये घर में रह रहे उसको छोड़ के तमाम एक्स्ट्रा घर एक्स्ट्रा दुकान, उस सब की वैल्यू जितनी कीमत होती है उस सब कीमत को इकट्ठा करके ज़कात निकालना है। समझे आप। ये नहीं किराए की ज़कात, ये सब जाहिल गुमराह आलिम
سمجھے آپ؟ ان کے یہ سب فتوے ہیں، گمراہی فتوے۔ جو اچھے عالم ہیں، جو ایک دم علم والے، نالج والے، دنیا میں کم ہے، سمجھے آپ؟ اللہ فرمائے نا دنیا میں میرے بندے شکر گزار بہت کم ہے، سورہ سبا ہے 13۔ نافرمان زمین پہ اکثریت ہے بول رہے ہیں، سورہ انعام 116۔ سب پڑھو، قرآن میں سب بتایا ہے۔ تو جو نیک ہے کم، عالم ہے کم ہے، وہ بولے پورے زکوٰۃ کی پراپرٹی پہ نکالو آپ۔ بڑے بڑے عربی عالم ذاکر نائک، پھر وہ یوسف قرضاوی، مصر کے سب بہت بڑے عالم، اور بھی عالم ہے، آپ دیکھ لو۔ زکوٰۃ اور ریئل اسٹیٹ 5 منٹ کا ویڈیو ذاکر نائک کا، دیکھو آپ، یہ ہے صحیح۔ سب نوٹی ہے نا، 50 لاکھ کی دکان، 50 لاکھ، 40 لاکھ کا گھر، یہ سب کیش بنڈل ہی تو ہے اٹکائے ہوئے پراپرٹی میں۔ اللہ کے یہاں پھنس جائیں گے سب، نہیں نکال رہے نا، خالی 2.5% نہیں نکال پا رہے، اور تو چھوڑ دو آپ۔ اللہ تو بولا جو کچھ ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کر دو، سورہ بقرہ 219۔ وہ کون کرتا ہے؟ یہاں تو 2.5% نہیں نکال رہے، صرف 2.5%۔ 1 کروڑ میں صرف 2.5 لاکھ، 97 لاکھ خود رکھو تو بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہی 2.5 لاکھ تھوڑے سے کے لیے سیدھا جہنم ہمیشہ رہے، سمجھا؟ تو وہی اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو اللہ بولا نا ہم ان کو ہر طرح چیز کے دروازے کھول دیں گے، اللہ کی بات نصیحت کو نہیں مانیں گے، فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے، بلا دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جاؤ مالدار بنا دے گا، تم کو خوشحال بنا دے گا۔ پھر اچانک پکڑے گا، ایسا نہ، اچانک اللہ پکڑتا ہے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، اچانک موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ اچانک ارے سب تو دھرا رہ گیا، پراپرٹی سب رہ جائے گی، مجھے خالی آتا ہے، خالی آ جائے، پھر سوچیے آپ۔ نصیحت اللہ نے جو کی ہے اس پہ چلنا بہت ضروری ہے، جو اللہ نے حکم دیا، اگر اللہ کا حکم رد کیے، نہیں مانے، اس پہ عمل نہیں کیا، اللہ کا منہ سے بولے ہم اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے، لیکن جو اللہ بول رہا ہے، جو قرآن میں اللہ فرمائے اس کو نظر انداز کر دیا، وہی بول رہا اللہ، تو پھر ہم ان کو دنیا میں چھوڑ دیں گے، کھاؤ پیو عیش کرو، مالدار بنا دیں گے، ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے، پھر اچانک موت پکڑ لے گا اللہ، یا ایکسیڈنٹ، حادثہ اچانک، پھر بعد میں موت اچانک، سب دھرا کا دھرا رہ گیا، کتنے دن کھائیں گے؟ چند دن ایسے پلک جھپکتے تو دن گزر گئے، آپ سوچ لو کتنی عمر ہو گئی، گزر گیا، موت کے ایک دم قریب آ گئے، موت کے ایک دم قریب آ گئے۔ سوچو آپ، کتنی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب باتیں بتائے نا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو، نبی نے بھی فرمایا جیسے تم سفر میں ہو، مسافر کی طریقے سے۔ تو مسافر کو جب سفر پہ جانا رہتا ہے، مسافر تو کیا زیادہ بوجھ لیتا ہے کیا سامان؟ سوچتا ہے کم سے کم لوں، ہے؟ تو سفر میں ہو نا تو کم سے کم چیز لے کے چلو دنیا میں، ایسے رہو جیسے تم سفر میں ہو، مسافر ہو، تو تم تو سب بڑھتے چلے جا رہے، لاتے چلے جا رہے۔ کبھی سفر پہ جاتے کہیں بھی، گاؤں میں، رشتہ دار میں، کہیں کسی کے یہاں، ٹرین میں، پلین میں، تو زیادہ لے کے جاتے، کہ اور لو اور لو اور لو بیگ، اور لو سامان، اور لو 10 بیگ لے لو، 20 لے لو، زیادہ لیتے کہ کم کرنا چاہتے سفر میں سوچتے کہ کم رہے بھائی، مت لو، یہ بھی مت، خالی ہلکا پھلکا چلو، ایسا کرتے ہیں۔ تو وہی بول رہے ہیں نبی بھی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، سفر میں ہو۔ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان گاہ ہے، سورہ ملک آیت 2۔ تو یہاں ہمارا امتحان ہو رہا، 2 فرشتے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے، سورہ قاف آیت نمبر 17 کھول کے دو، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ان کے ساتھ، پوری دنیا کے انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے، دونوں لکھتے، دائیں اور بائیں والے، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی لکھ رہے، جو برے کام عمل کر رہے وہ بھی۔ سوچیے آپ، تو اللہ تعالیٰ سب باتیں بتا دے رہا ہے کہ دنیا میں کیسے رہو، دنیا کی چکا چوند کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھو، یہ بولا ہے، تو آپ اسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ کے پانی آ رہا ہے آپ کے منہ میں، لال ٹپک رہی، چلے پھر مال کمانے، ہڑپنے، لون لینے۔ اللہ بولا ہے نا سورہ طٰہٰ 131، دنیا کی چکا چوند کی طرف نگاہ اٹھا کے، آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا، جو ہم نے دی ہے اور لوگوں کو۔ کیوں بولا مت اٹھا کے دیکھنا؟ نہیں تو تمہارے کو بھی پانی ٹپکے گا، منہ میں لاڑ ٹپکے گی،
کہ میں بھی حاصل کروں، ارے اس کو اتنا دیا، ارے پڑوسی کا اتنا ہے، ارے اتنا عشق کر رہا ہے، اتنا وہ کر رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ سب جانے والے جہنم میں۔ یہ جو کر رہے ہیں لوگ، کیسے مال حاصل کر رہے ہیں، ہڑپ کر کے، سود بیاج سے، کفر شرک اس کا ہڑپ مار کے، زمین جھوٹ چیٹنگ کر کے، سب ایسے ہی نہیں بنتا ہے حلال۔ اور حلال سے بن بھی گیا حلال سے تو زکوٰۃ نہیں نکال رہے، پھر جہنم۔ اگر حلال سے بھی کمائے، زکوٰۃ وہی بھاڑے کی نکال رہے ہیں چیٹنگ کر کے، پوری پراپرٹی ویلیو کی نہیں، تو وہ حلال کما کے بھی پھنس رہے، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، یہ سب باتیں ہیں۔ سورہ ہجر میں بھی ہے، آیت نمبر 88، دنیا کی چکا چوند شان و شوکت کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھو۔ کیوں بولا ہے سب بات اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ آدمی کو پھر لالچ آئے گی، حسد، ارے اس کا حصہ ہے، وہ رشتہ دار کے پاس اتنا ہے، پڑوسی کے پاس اتنا ہے، وہ کتنا مالدار ہے، اس کے پاس کتنا ہے۔ ارے بھائی، اس کو کیوں دیا آپ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ بولا ہے نا، جو نہیں مانتا اس کے ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، سورہ انعام آیت 44۔ کیوں بولا آپ سمجھو، ہمیشہ جہنم میں جلے گا، چند دن کے لیے دے دیا ہے، اکثریت مالدار لوگ جہنم ہی ہے۔ ایک ہی چیز پہ، زکوٰۃ پہ ہی سیدھا جہنم ہے، زکوٰۃ ہی کوئی نہیں نکالتا، حالانکہ ایک ایک آدمی کی 10 لاکھ، 20 لاکھ، 15 لاکھ، 5 لاکھ، 50 لاکھ زکوٰۃ ہے۔ کبھی دکھ رہی ہے آپ کو کہ لاکھ روپے بانٹ رہے، لاکھ لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ؟ کچھ نہیں، 1000، 5000، 10,000، 20,000، 50,000 لاکھوں میں نکل رہے، کوئی نہیں نکال رہا، سب چیٹنگ کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ جو اوریجنل عالم ہے، جو صحیح عالم ہے، علماء حق، وہ لوگ بتا رہے ہیں نا کیا، کتنی زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے، سمجھے آپ؟ بچ نہیں سکتا انسان، اللہ کی نافرمانی کر کے بچ نہیں سکتا، سمجھے آپ؟ سیدھا جہنم۔ لوگ سوچتے اللہ نے بول دیا ہے، اللہ کی باتیں بہت زبردست ہوتی ہیں، سمجھے آپ؟ ایمان والے، جو ماننے والے ہیں، انہی کے لیے جنت ہے، جو متقی پرہیزگار سادگی سے زندگی گزارتے ہیں، انہی کے لیے جنت ہے۔ خالی یہ مسلمان خالی بس قرآن پڑھتے ہیں، خالی منہ پہ بولتے ہیں لیکن عمل نہیں، بولتے ہیں نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ بولا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صحابی۔ تو کیا نبی صحابی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کوئی؟ سوچیے آپ، کوئی چل رہا ہے؟ صرف باتیں ہیں، صرف عمل نہیں، قول ہے، عمل نہیں، عمل نہیں تو سیدھا جہنم۔ قول کا کوئی وہ نہیں اللہ کے یہاں، جب تک عمل نہیں کرو، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا، ہر جگہ آمنو کے ساتھ، ماننے کے ساتھ وعملوا الصالحات کی شرط ہے، نہیں تو سیدھا جہنم ہے۔ سوچیے آپ، نبی صحابی کے نقش قدم پہ کوئی چلنا گزر آگے نہیں، سادگی سے، سب مال، سمجھا؟ دنیا کی چکا چوند، بینک بیلنس، پراپرٹی، عیش و آرام، غلط طریقے، سمجھا؟ سب جائیں گے جہنم میں، سیدھا اللہ کے نافرمان لوگ۔ اللہ نے سب باتیں قرآن میں بتا دیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سمجھے آپ؟ اپنی زبان میں قرآن پڑھیے، ترجمے سے جانکاری، معلومات ہوگی، سب ہر چیز کی ایک ایک باتیں معلوم پڑے گی، اللہ نے کیا فرمایا، کیسے رہنا، کیسے زندگی گزارنا، اصل زندگی کون سی، یہ ہے کہ وہ ہے، آپ لوگ خود ہی چوز کرو، یہاں عیش چاہیے، یہاں زندہ، یہاں مزے، کہ وہاں ہے تو پھر یہاں جیسے اللہ بولا ویسے رہو، تکلیف، سادگی، ایک دم سادہ زندگی، زیادہ بوجھ نہیں، زیادہ پریشانی نہیں، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔